بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قوموں اور معاشروں کی زندگی میں بڑے غیر معمولی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، لیکن اصل سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ قومیں اور معاشرے ایسے واقعات کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آپ نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کی ایک مسجد پہ حملہ ہوتا ہے تو پورا نیوزی لینڈ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پرائم منسٹر ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، پورا نیوزی لینڈ اس دن اپنے سروں پہ خواتین جو ہیں وہ اسکارف پہنتی ہیں۔ اگلے جمعے نیوزی لینڈ کی عورتیں اور مرد اور بچے مسجدوں کے باہر مسلمانوں کی پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کسی معاشرے کا کریکٹر، کہ یہ معاشرے کا کریکٹر کیسا ہے۔ واقعہ تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس واقعے کو اس قوم نے ریئیکٹ کیسے کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں، جیسے جنگلوں میں اور جانوروں کے ریوڑوں میں واقعات ہوتے ہیں۔ ہم بالکل جانوروں کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، بے حس کتنے ہی واقعات ہوئے۔ 7 سال 5 سال کی بچیوں کے ریپ سے لے کے، معصوم بچوں کے مرڈر سے لے کے، کم سن بچوں کے ساتھ ریپ سے لے کے، لیکن ہم ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم جانور ہیں، ہم بے حس ہیں، ہمیں کسی کی تکلیف کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے۔ شاید ہم نے یہ سن کے ہم اتنے امیون ہو چکے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ واقعہ واقعی نہیں لگتا۔ اصل المیہ یہ ہے، اب جو موجودہ واقعہ یہ مینار پاکستان والا، میں نے بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور پڑھے لکھے لوگوں کو اس جو یعنی ان ہیومن ایکٹ ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے سنا ہے کہ وہ لڑکی ایسی تھی، بے حیا عورتوں کی کیا عزت ہے، وہ ادھر لینے کیا گئی تھی، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اس نے سستی شہرت کے لیے ڈرامہ کیا ہے۔ وہ 400 بندہ، وہ جانوروں کا ہجوم، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کی ماں نے اس کو سمجھایا ہو، جس کے باپ نے اس کو سمجھایا ہو کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، حیا کیا ہوتی ہے، شرم کیا ہوتی ہے۔ اس قوم سے آج سروے کروا لیں، اور ایسے سروے موجود ہیں، 90% یہ کہیں گے کہ یہاں شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ 90% سڑکوں پہ آ کے حرمت رسول پہ قربان ہونے کو تیار ہو جائیں گے، لوگوں کی دکانیں جلا دیں گے، لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں گے۔ سمجھدار بہت ہیں، اپنی نہیں جلائیں گے، اپنی دکان نہیں جلائیں گے، لیکن ان کے سامنے اگر ایک کمپیریٹیولی آپ بقول آپ کے ایک بیہودہ لباس میں کوئی آ جائے تو یہ گدھوں کی طرح اس کو نوچ لیں گے، کیونکہ ان کو چانس ملا ہے۔ یہ ترسی ہوئی ایسی قوم ہے۔ میں تو 15 سال سے نوجوانوں سے میرا واسطہ ہے۔ ہم نے ایک طرف ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، دوسری طرف ہمارے موبائل، ہماری ڈسکشنز، ہمارے لطیفے، ہمارے گند اور غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ 90% جو شریعت چاہتے ہیں، یہ دنیا کی ٹاپ قوم ہے جو نیٹ پہ ننگی فلموں کو وہ کرتی ہے، سرچ کرتی ہے۔ ٹاپ یہ حرمت رسول پہ مرنے والی وہ قوم ہے جن کے ہاتھوں سے 5 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے۔
اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. گوشت کھلا پڑا ہو تو کتے پڑ جاتے ہیں. تسی کتے ہو. کہانیاں سن سن کے ہم تھک گئے ہیں. یوسف علیہ السلام کو یہ ہوا اور ایسے وہ مائل کیا زلیخا نے اور وہ ایسے بھاگے اور دوڑے. تمہیں تو کسی نے مائل بھی نہیں کیا. اور پتہ نہیں کیا کیا واقعات اور کیا کیا کرامات ہم نے سن رکھی ہیں. اور کون کون سا بزرگ یہاں پہ ہے اور کون کون سے یہ مردہ لوگوں کے جیبوں سے موبائل نکال لیتے. آپ کہتے ہو کہ وہ ہجوم میں کیا کرنے گئی تھی لڑکی. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ قوم قبروں سے لڑکیوں کو نکال کے ان سے زنا کر لیتے. اس معاشرے میں عورت گھر میں محفوظ نہیں ہے. میں کہتا ہوں قبر میں محفوظ نہیں ہے. اور آدھی قوم اس بات کو ڈیفینڈ کر رہی کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا. ایسے تو جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتا. ایک طرف ہم دین ٹھونس رہے ہیں, وہ پریشر کوکر کی طرح پک رہے ہیں لوگ اندر سے. ٹھیک ہے, ناکے پہ کھڑی پولیس پوچھتی ہے نکاح نامہ ہے آپ کے پاس, تو یہ ساری فرسٹریشن کدھر نکالیں گے. کوئی اس قوم کا کوئی والی وارث ہے, اوپر ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج تک کوئی پالیسی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ ان کو انسان کیسے بنانا ہے, ان کو ٹرینڈ کیسے کرنا ہے, ان کو انسان کی عزت اور تمیز اور تہذیب کیسے سکھانی ہے, ان کو جانوروں سے انسان میں ٹرانسفارم کیسے کرنا ہے, ان کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے. جس نے ایجوکیٹ کرنا تھا اس استاد کا وہ حشر کیا ہے تم لوگوں نے. میٹرک فیل ایک فوجی ان کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے. 2 گھنٹے آپ ان کو یہ جو ان کے یہ کیا ہوتے ہیں ای ڈی او کیا 2 گھنٹے ہیڈ مسٹریس اور ہیڈ ماسٹرز ان کو باہر کھڑا کر کے بٹھا کے نہیں کھڑا کر کے شرم سے ڈوب مرو. یہ استاد تمہیں معاشرہ دے گا؟ یا وہ مولوی جن کی مہینے کی انکم 10,000 ہے وہ آپ کو معاشرہ دے گا؟ خدا کا خوف کرو. ایک ظلم ہے, وہ برہنہ بھی اگر لڑکی آ جائے تو تم انسان ہو, جانور نہیں ہو. تو تم لوگوں کے اوپر دین نافذ کرتے ہو کہ وہ پردہ کر کے ہے, برقع پہن کے ہے, اپنے اوپر نہیں کرتے. تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ کوئی تمہیں برہنہ بھی نظر آئے تو اس پہ پل پڑو؟ ہمیں کس نے اجازت دی ہے؟ دین بھائی اپنے اوپر لاگو کریں, اپنی آخرت کی فکر کریں, دوسروں کی آخرت کی فکر چھوڑ دیں. یہ ان کا رائٹ ہے, ہر بندے کا رائٹ ہے. وہ دین کو مانے نہ مانے وہ یہ اس کا خدا کا معاملہ, خدا نے اس سے حساب لینا ہے. آپ سے آپ کا حساب اللہ نے لینا ہے کہ تمہیں اس آزمائش میں ڈالا گیا. اس یعنی افسوس, وہ کہتے ہیں کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا رکا نہیں کوئی حادثے کے پاس, کہ ان 400-500 میں سے ایک بھی غیرت مند نہیں تھا, ایک بھی ایسی ماں کا بچہ نہیں تھا جس کی ماں نے سمجھایا ہو کہ عورت کی عزت کیا ہوتی. دکھ کا مقام ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے. اپنے آپ ہم سے اپنا حساب ہونا ہے, ہماری نظروں کا, ہمارے حیا کا, ہماری شرم کا. لوگوں کا حساب نہیں ہونا, یا اس کی اجازت نہیں ملی ہوئی, جو تمہیں مل جائے تو پل پڑو. خدا کا خوف کرو بھائی. اور جو لوگ اور دیندار لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کیا آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے پہلے جہالت کے دور میں جسم فروشی کا دھندا کتنے عروج پہ تھا, اور اسلام کے کتنا عرصہ بعد تک رہا,
اور آپ کے آس پاس ان پروسٹیٹیوٹس کا خیال رکھا جاتا تھا، ان کے کھانے پینے کا، ان کی خوراک روٹی پانی کا خیال رکھا جاتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ جسم فروش عورتیں تھیں۔ آپ کس دین کو فالو کرتے؟ کون سا دین آپ اس قوم کو سمجھا رہے ہیں؟ میں نے کئی مفتیوں کے ٹویٹ پڑھے، بالکل صحیح ہوا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کئی عورتوں کے ٹویٹ پڑھے، بالکل ایسی عورت کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کل کو یہ آپ کو برقعے سے بھی نکالیں گے۔ یہ فرسٹریشن یہاں نہیں رکے گی۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں، پیرنٹ سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کو انسان بنائیں، ان کی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، انہیں بتائیں کہ عزت کیا ہوتی ہے، لوگوں کی عزتیں کیا ہوتی ہیں، بازار میں چلتے کیسے ہیں، اپنے کام سے کام کیسے رکھتے ہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کرو، لوگوں کی دنیا کی فکر کرو، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم کرے۔